میں نماز پہ علیحدہ بات کروں، میں روزے پہ علیحدہ بات کروں، میں حج کی علیحدہ بات کروں، میں سچائی پہ علیحدہ بولوں، میں ماں باپ کے احترام پہ علیحدہ بولوں، میں غریبوں یتیموں کے حقوق پہ علیحدہ بولوں، بس مختصراً میں یہی گزارش کر رہا ہوں لوگوں، آج ہم جس روش پہ جا رہے ہیں وہ روش غلط ہے، جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ راستہ غلط ہے، ہم دوزخ کی آگ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ خدارا اس سے پہلے کہ موت آ جائے توبہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، اس سے پہلے کہ سانسیں اکھڑنے لگ جائیں اپنے رب کو راضی کر لو، اس سے پہلے کہ قبر کے منہ میں اتار دیا جائے اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے مالک کو راضی کر لو، آؤ حضور کی سنت سے رشتہ جوڑ لو، آؤ نبی پاک کی شریعت سے رشتہ جوڑ لو، آؤ شریعت کے پابند ہو جاؤ۔ بے نمازو میں تمہیں نماز کی دعوت دے رہا ہوں، ذرا توجہ میری طرف کیجئے، ہاتھ اٹھائیے بولیے سبحان اللہ۔ میں تمہیں نماز کی دعوت دے رہا ہوں، نماز ووٹ نہیں ہے، نماز نوٹ نہیں ہے، نماز چندہ نہیں ہے، میں نماز کی بات کر رہا ہوں۔ نماز نور ہے، نماز برہان ہے، نماز نجات ہے، نماز پڑھنے والا بے آسرا نہیں رہے گا، نماز پڑھنے والا قبر میں نور لے کے جائے گا، نماز پڑھنے والا میدان محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت کے جھنڈے تلے آئے گا، نماز پڑھنے والا حسین ابن علی کے غلاموں میں آئے گا۔ خدا کے لیے کاروبار کرو، ہل چلاؤ، کھیتی باڑی کرو، نوکریاں کرو، ملازمتیں کرو، دہاڑیاں کرو، تعلیم حاصل کرو، جو من چاہے کرو، لیکن نماز کا وقت آ جائے کائنات رک جائے پہلے اللہ کے حضور نماز ادا کیا کرو۔ یہ میرے حسین کا پیغام ہے۔ کربلا میں کھڑے تھے، تینوں تلوار چل رہے تھے، آخری سانسوں میں اگر میرے حسین نے ادا کیا ہے تو نماز کا سجدہ ادا کیا ہے۔ خدا کے لیے حسینی وہ ہے جو نمازی ہے، نمازی ہے، نمازی ہے۔ بے نماز حسین کے نعرے لگائے، ہاں ہاں نام کا حسینی ہے، کردار کا یزیدی ہے۔ نماز پڑھو ورنہ دوزخ کے شرارے انتظار کر رہے ہیں، نمازیں پکی کر لو ورنہ آگ جہنم کی آگ کا تمہیں ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خدا کے لیے مسلمانوں، ماں باپ کا دل مت دکھاؤ، جس ماں نے پالا تھا منت مان کر مولا مجھے بیٹا دے دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے بیٹی دے دے، اس لیے مانگا تھا کہ بیٹا جوان ہوگا تو منہ لگے گا، بیٹی جوان ہوگی تو تڑ کرے گی، بیٹا جوان ہوگا تو باپ کو تھکے دے گا، ماں کو گالیاں دے گا۔ یہ ماں باپ دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں، ماں باپ تیری جنت ہے، ماں باپ تیری دوزخ ہے۔ جس نے ماں باپ کو ناراض کیا دوزخی ہے، دوزخی ہے، دوزخی ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا میرے نبی نے جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ خدا را اپنے ماں باپ کا حق جانو، سمجھو، ماں باپ کی عزت کرو۔ اے طاقتور لوگوں، اے بڑے خاندان والے، اے بڑی طاقتوں والے، غریب کے مرلوں پہ قبضے مت کرو، غریب کے بنوں پہ قبضے مت کرو، غریب کے گھر پہ قبضے مت کرو، غریب کی جائیدادوں پہ قبضے مت کرو۔ خدا کے لیے حق کا ساتھ دو، حق کا ساتھ کرو، اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو، رحم دل بنو، سنگ دل مت بنو، یزیدی کردار کے مالک مت بنو۔ بس یہ آخری کلمات توجہ کے ساتھ سماعت کر لو، توجہ کر دیجیے، مجھے پوری توجہ چاہیے، مجھے پوری توجہ چاہیے۔ دوستو میں خطاب نہیں کر رہا، میں درد دل پیش کر رہا ہوں، میں تقریر نہیں کر رہا، میں اپنے اندر کی آگ نکال رہا ہوں، میں خطاب نہیں کر رہا، میں درد دل بیان کر رہا ہوں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میں آپ کا نبی مکرم، شفیع محتشم، سرکار دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے پاس حضور کی چوکھٹ پہ کھڑا ہوں اور حضور کی امت کو دیکھ رہا ہوں۔ کوئی دائیں جا رہا ہے، کوئی بائیں جا رہا ہے، اور میں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں مسلمانوں غلط جا رہے ہو، آؤ گنبد خضرا کی چھاؤں میں آ جاؤ، آؤ میرے نبی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، حضور کی سنت کو تھام لو جو راتوں کو ٹھٹ کے رویا کرتے تھے۔ حضور کا در آج بھی تمہیں دعوت دے رہا ہے، مسلمانوں کب تک نافرمانیاں کرو گے؟ اگر پچھلی امتوں میں ہوتے یہ شکلیں بدل چکی ہوتی، ہمارے گھروں میں آگ نازل ہو چکی ہوتی، ہماری نسلیں تباہ ہو چکی ہوتی، ہماری بستیاں اجڑ چکی ہوتی۔ آج ہم زندہ ہیں، یہ شکلیں سلامت ہے، یہ گھر سلامت ہے، یہ صدقہ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، توبہ کر لو، توبہ کر لو، خدا رسول کی اتباع میں آ جاؤ۔ جس طرح نسبت نبی نے آج سنبھالا ہے اسی طرح نسبت رسول قیامت میں بھی کام آ جائے گی۔ دوستو صرف واعظ، تقریر اور محافل کا کوئی فائدہ نہیں، اپنے اندر کچھ ایمانی جذبہ پیدا کرو، اسلام کی محبت پیدا کرو، شریعت کی لگن پیدا کرو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے میرے چند کلمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، جو سنا سنایا اللہ پاک ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔